अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में मुसलसिल कुछ ऐसे पर्दे में रहने वाली हमारी माँ बहनें लगातार बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे वो संडे फंडे हो या फिर ऐसे फेस्टिवल जहाँ पर हमारे लोग पर्दे में जाकर नकाब पहनकर वो फेस्टिवल को पूरा कर रहे हैं। बहरहाल इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे सवाल उठाए और उन्होंने ये इस ताल्लुक से सारे तफसीलात बताई। देखते हैं रिपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में जो कल्चर है वो जो है बदलते जा रहा है, जो मुसलमान है जिसको जो है अपने इस्लाम की जो है आन रखने की ज़रूरत थी और पर्दे में रहने की ज़रूरत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे संडे फंडे बनाया जा रहा है, वहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो खुलेआम जो है बेशर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। और जो फेस्टिवल है, जैसे अब दीपावली गई, इससे पहले गणेश का त्यौहार गया, इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस उम्मत को अपने मुकाम से कोई वाक़िफ़ियत अगर ना हो, मनसब से, मर्तबे से, मकसद ज़िंदगी से अगर वो वाकिफ़ अगर ना हो, तो फिर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने मनसब को, अपने मुकाम और मर्तबे को समझे बग़ैर कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम जो है इस रूए ज़मीन पर यानी एक पानी में एक तिनके की तरह बह जाने के बजाय हम जो है इस जो है दुनिया के रुख को मोड़ने के लिए, उनको हुदूद मुतय्यन करने के लिए, हुदूद बताने के लिए हम आए हैं। इसके बरखिलाफ़ जो है मुसलमानों की अक्सरियत अपने आरज़ुओं की, अपने उमंगों का शिकार होते चले जा रही है। और देखा यह जा रहा है कि जो कोई भी साजिशें या जो कोई भी तहज़ीब है उसके जो इख्तियार मुसलमान करते जा रहे हैं। हम अपने बचपन में ये देखते थे कि जब रिक्शों का दौर था, उस वक्त जो है रिक्शे को जो है पूछते थे रिक्शा लाते वक्त हम कि जो है पर्दा आप पास है या नहीं। जो पर्दा होता था तो उसी पर्दे वाले जो है हम रिक्शे को जो है हम घर लेके जाते थे। लेकिन कितना अच्छा दौर था वो, पर्दे का पास व लिहाज था, हमारी एक तहज़ीब, हमारी एक शनाख्त, हमारी एक पहचान, हमारा इज़्ज़त, हमारे मुकाम, हमारा मर्तबा। ख़ाब जो है आप चूड़ियाँ पहनने के लिए अगर जाएंगे आप, तो चूड़ियों की दुकानों पर आपको पर्दा लगा हुआ रहता था। ख़वातीन जो है आपको चूड़ियाँ पहना करती थीं। रमज़ान का महीना अगर आता तो जो है आपको जो है होटलों पर पर्दे लगा दिए जाते थे। इस तरीके से आपके अपनी तहज़ीब की जो छाप जो थी, जिसको दुनिया कबूल करती थी कि एक मुस्लिम माशरा है, एक मुस्लिम तहज़ीब यहाँ पर है, ऐसे लोग यहाँ पर बसते हैं जिनको अपने मज़हब का पास व लिहाज है, उस पर अमल पैरा वो रहते हैं, कभी बेहयाई को कबूल नहीं करते। लेकिन देखा यह जा रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत फिर वक्त जो है नस्लन मुसलमान, तहज़ीबन हिंदू, बल्कि तहज़ीबन क्रिश्चियन भी होते चली जा रही है। और वो इस बात पे जो है नाज़ा हैं, फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारी बच्ची जो बड़ा जो है एक मॉडर्न है, अपडेट है और माशरे में उसको ऊंचा मुकाम हासिल है। हमारे बच्ची फ़लानी कॉलेज में पढ़ती है, फ़लाना जो है इसमें इस इंस्टीट्यूट को जाती है, इसका मुकाम मर्तबा है। तो ये मसाबक़त का जो दौर है कि हमारी बच्ची ये तालीम हासिल कर रही है, फ़लाने कॉलेज में पढ़ रही है, यानी गुरूर, फ़ख्र और तकब्बुर किस बात पर है कि जो है पहले अगर बच्चियाँ तालीम अगर हासिल करती थीं तो वो जो है सिर्फ जो है यानी ऐसे स्कूल्स में, ऐसे मदारिस में जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ा करती थी, जहाँ पर लड़कियों के कॉलेज हुआ करते थे। आज मखलूत तालीम। और दूसरी बात यह है कि जो है दोस्त बनाने का जो है जो कल्चर जो है यहाँ पर अपनाया जा रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। यानी अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन किए हैं, उन हुदूद को पामाल करने के लिए यहूद व नसारा और मुशरिकीन जो कोशिश कर रहे हैं, बाआसानी मुसलमान उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। मुसलमान जो है इस बात को कबूल कर रहे हैं और इस जो है अपनी बुनियाद को छोड़ रहे हैं, बुनियाद से उखड़ रहे हैं कि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ ہم جو ہے انکار کرتے ہیں ان معبودوں کا جس کو دنیا مانتی ہے اور پوجتی ہے. تو ہم اپنے توحید پر قائم رہنے کے لیے ایک فاصلہ رکھتے ہیں. غیر مسلموں سے تعلقات الگ بات ہے, ان کے اگر جو ہے وہ مشکل میں مبتلا ہیں ان کی خدمت کرنا الگ بات ہے. ان کے جو ہے اگر ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کی خدمت کرنا, ان کا جو ادب و لحاظ کرنا, یہ الگ بات ہے. لیکن ان کے رنگ میں رنگے جانا اور ان کے تہواروں کو اختیار کرنا, اپنا لینا, اور اس میں جو ہے نہ صرف بچے کر رہے ہیں بلکہ بچوں کے ساتھ ماں باپ, والدین اور جو ہے بارش حضرات جو دین کو جانتے ہیں اور جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے سڑکوں پر نکل کر وہ جو اپنی جو ہے بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر پٹاخے بجا رہے ہیں, پٹاخے جلا رہے ہیں, اسراف کر رہے ہیں, غیر مسلموں کی نقالی کر رہے ہیں, ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. تو ان کا حشر کیا, ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ جو ہے وہ جو جس ڈھنگ کو اختیار کرے گا, جس رنگ کو اختیار کرے گا, وہ انہیں میں اٹھایا جائے گا. آپ جو ہے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. کس کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ؟ وہ جانتے بھی ہیں تاریخ کیا ہے, جانتے بھی اس کے پیچھے کیا جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے, پیچھے اس کا جو ہے پشپ پناہ جو عقیدہ وہ کیا ہے, کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے. اچھائی تو صرف حق ہے, دین ہے, اللہ کی جو وحدانیت ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر آپ کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے والدین اس بات کی تربیت دے رہے ہیں اپنے اولاد کو کہ وہ جو ہے پٹاخے اگر بجائیں تو یقیناً جو ہے وہ والدین اس بات کا مرتکب ہو رہے ہیں کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے, اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ میں جلائیں گے, اور ان کی جو نسل آئے گی وہ بھی جہنم کے حوالے ہوگی. کیوں؟ ذہنوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک معاشرہ ہے, کہ وہ ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پر لوگ بتوں کو پوجتے ہیں, جہاں پر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, فلاں مذہب کا ہے, اور کوئی اللہ کے وجود کا ہی منکر اگر ہے, تو اسی بندوں کے درمیان میں رہ کر ہمارے اپنے بچوں کو اپنے ایمان کی پر باقی اور برقرار رہتے ہوئے, قائم رہتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے ہم جو مسلمان ہیں, اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, آپ کے ہمارے درمیان یہ فاصلہ ہے, آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ ہم دونوں برابر ہیں اس حیثیت اور اعتبار سے. لیکن مجھ میں اور آپ میں فرق ہے کہ آپ انسانوں کی بندگی کرنے والے, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. ہم جو اللہ کے متعین کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر اپنی عزت کو بچانے والے, اپنی آخرت کو بچانے والے, اپنی جو ہے عفت کو بچانے والے, اور جو ہے عورت کی عصمت کو بڑھانے والے ہیں. اور جو دوسرے لوگ جو ہے کہ جس انداز کو اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کی عبادتگاہوں میں جاتے ہیں تو عورتوں کس طریقے سے آپ کو جو وہاں پر ان کے جو مورتیاں ملتی ہیں, ایسے ایسے کپڑے والدین پہنا رہے ہیں اپنے بچوں کو, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ سر پر اسکاف ہے, لیکن جسم کے چھپانے والے قابل شرم حصوں کے حصے دکھائی دے رہے ہیں, سائز اور شیپ دکھایا جا رہا ہے. ایسے کپڑے والدین جب پہنا رہے ہیں تو آگے چل کر یہ لڑکیاں کیوں نہ کافروں سے دوستی کریں گے, کیوں نہ جو غیر مسلموں سے دوستی کریں گے, کیوں نہ ان سے شادیاں کریں گے, کیوں نہ اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑیں گے وہ لوگ. اور جو تعداد سامنے آ رہی ہے مذہب کو چھوڑنے کی, ان سے شادیاں کرنے کی ہمارے علم میں آ رہی ہے, ایسے ہزاروں لڑکیاں آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے جن سے تعلقات کافروں سے, ہندوؤں سے ہیں. یہ تربیت کس نے کی؟ والدین نے کی. اس کے لیے یقیناً طور پر مکمل طور پر والدین ذمہ دار ہیں. اور رہی سنڈے فنڈے کی بات, تو جو ہے چار مینار کے دامن میں جس کے اوپر ایک مسجد ہے, بازو مکہ مسجد ہے, اطراف سے مساجد ہیں, وہاں پر جو ہے مسلم نوجوان اور نوجوان لڑکیاں وہاں پر جمع ہو رہی ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ برقعے میں رہ کر گانے گا رہی ہیں. کون سے وہ ماں باپ ہیں؟ اگر کوئی جو ہے دیندار اگر جو ہے ماں باپ اگر رہیں گے تو کیا جو ہے ایک مخلوط ماحول میں اپنی جو ہے بیٹیوں کو وہاں پر جمع کریں گے؟ وہ لوگ وہاں پر جو ہے جانے کی اجازت دیں گے, وہاں پر لے کر آئیں گے؟ کھلی چھوڑ دی ہے ماں باپ نے, تم جاؤ جو چاہے تم کر لو, اپنی مرضی کی تم زندگی کو تم گزارو. یہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے معنی ہیں. ہماری کوئی مرضی نہیں چلتی. جو کچھ ہے جو اللہ رب العزت نے حدود متعین کیے ہیں انہیں حدود کے درمیان میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے والا مسلم ہے. آج ایک ماں جب جو ہے مسلمان جب نہیں ہے, کس طریقے سے اس کی بیٹی جو ہے مسلمان باقی رہے گی, جو اس کی پاکیزہ زندگی گزارے گی؟ نہیں گزار سکتی ہے. باپ کو جب اعتراض نہیں ہے, نانی کو جب اعتراض نہیں ہے, دادا دادی کو جب اعتراض نہیں ہے, خوش ہو رہے ہیں,
کہ یہ ہماری بچی جو اتنی ماڈرن ہے، غیر مسلم لڑکوں میں جاتی ہے اور جو ہے گنیش کے تہوار میں جب جاتے ہیں وہاں پر پوجا بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صرف نسلاً مسلمان ہیں، تہذیباً بھی، بلکہ عقیدتاً بھی ہندو ہیں یہ لوگ. بہرحال اس کو روکنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی، جو سیاستداں ایک جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو جو ہے غلبہ دیں، اس کو جو مسلط کر دیں لوگوں پر، وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو جس قدم اٹھانا چاہیے تھا، سیاسی قیادت کو، ان کی سیاسی قیادت تو اپنے مذہب کو جو ہے غلبہ دے رہی ہے، اور اس کے برخلاف جو ہے مسلمانوں کی قیادت کو یہ کام قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے جو ہے جو حدود متعین ہے اسلام کے، اس کو جو ہے تحفظ کے لیے قدم اٹھاتی، بلکہ انہوں نے ایک راستہ ہموار کر دیا، کھول دیا ایک دروازہ سنڈے فنڈے کے نام پر، آؤ تم بھی ہے یہ تم کرو. تو اس کے خلاف نہ علماء اکرام جو زبان کھولنے کے لیے تیار ہیں، نہ کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ ہے یہ حدود جو متعین جو ہیں اس کو توڑنے، تباہ برباد کرنے کے جو ذمہ دار ہیں تو آپ ہی تو ہیں، والدین ہی ہیں. اگر زمانہ کچھ چار اگر چل جاتا ہے اور جو ہے آپ کو سیاستداں اگر یہ قدم اگر اٹھاتے ہیں، علماء بھی اگر خاموش رہتے ہیں، تو جو ہے ہر ایک کو اپنے گھر کا حساب دینا ہے. ماں باپ کو جو ہے اپنے آپ کا، اپنی ذات کا حساب دینا، اپنی اولاد کی تربیت کا حساب دینا ہے. تم کہاں ہو؟ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تم نے کیوں ایسا چھوڑ دیا؟ تم کو جو ہے اس بات پر فخر ہو رہا ہے ایک باپ کو کہ جو ہے ہماری، ارے یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی فلاں سیریل میں کام کرے، فلاں اس میں کام کرے، کہ ان کی عزت کی عصمت کو بچانے کی کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی جو ہے تصور تک نہیں ہے. تو لہٰذا جس قوم میں جو ہے بے-حیائی جو ہے، جس اگر ملت میں بے-حیائی اگر عام ہو جائے تو ان کی تباہی یقیناً جو ہے ان کے گھر پر دستک دے رہی ہے، تباہ برباد ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے ذمہ داری ہماری اس بات کی ہے کہ ان کو روکیں، اور جو اللہ ہماری مدد کرے. سلسلے میں خیر الرحمین.